بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ کبھی اس سوچ میں مبتلا ہوئے ہیں کہ آخر میری زندگی میں خوشحالی کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں میرے گھر سے بیماریاں ختم نہیں ہو رہی؟ کیوں میرے بچوں کے اچھے رشتے نہیں آ رہے؟ یا کیوں دن رات کی محنت کے باوجود دولت کی تنگی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی؟ دوستو، آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کی زندگی کی سب سے اہم ویڈیو ثابت ہو۔ میں آپ کو کوئی کہی سنی بات نہیں بتا رہا، بلکہ وہ آزمودہ اور مجرب عمل شیئر کر رہا ہوں جس نے مجھ سمیت ہزاروں لوگوں کی تقدیر بدل دی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج رات آپ کی دعا عرش تک پہنچے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر دولت کا گڑھ بن جائے اور رحمتوں کی ایسی بارش ہو کہ آپ خود حیران رہ جائیں، تو اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ غور سے سنیے گا۔ آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں نا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ صرف 3 منٹ کا عمل کرنے سے کروڑوں کی بندشیں کھل جائیں؟ تو میرا جواب ہے جی ہاں، اللہ پاک کی ذات سے کچھ بھی بعید نہیں۔ جب آپ رات کے کسی بھی پہر تنہائی میں رب کائنات کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں نا اور وہ خاص الفاظ پڑھتے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، تو یقین مانیں آسمان کے دروازے آپ کے رزق کے لیے کھل جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، جب لوگ اس عمل کو کرتے ہیں تو گھر سے بیماریاں ایسے غائب ہوتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان تھے، ان کے گھروں میں خوشیوں کی دستک ہوتی ہے۔ کاروبار میں خسارہ کھانے والے راتوں رات منافع کے دریا بہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کے خزانوں کو پکارنے کی ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کی زندگی کی تمام تر ناکامیوں کو کامیابی میں بدل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں بار بار ایسے مواقع نہیں ملتے۔ آپ نے اپنی زندگی کا کافی حصہ پریشانیوں اور تنگیوں میں گزار دیا۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنی تقدیر کا قلم خود اپنے ہاتھوں میں لے لیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا گھر بھی سکون کا گہوارہ ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں دولت کے غیبی انتظام ہو؟ بہت سے لوگوں نے اس عمل سے کروڑوں کمائے ہیں۔ کسی نے اپنے لیے گھر خریدا تو کسی نے اپنی نسلوں کی تقدیر سنبھال لی۔ یہ عمل آپ کو مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر کامیابی کی روشنی میں لائے گا۔ جب آپ یہ 3 چیزیں پڑھ کر وہ خاص تصویر مکمل کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا جیسے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اور اللہ پاک کی خاص رحمت آپ کو ڈھانپ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں اور وہ کون سا راز ہے جو اس عمل کو اتنا طاقتور بناتا ہے؟ وہ راز، وہ تسبیح اور پڑھنے کا مکمل طریقہ میں نے ویڈیو کے آخری حصے کے لیے رکھا ہے تاکہ صرف وہی لوگ اس سے فیض یاب ہوں جو واقعی اپنی زندگی بدلنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، کیونکہ اگر ایک لفظ بھی چھوٹ گیا نا تو شاید آپ وہ معجزہ کھو دیں جس کی آپ کو برسوں سے تلاش تھی۔ ابھی اس عمل کو نوٹ کریں، اپنے دل میں اللہ پہ کامل یقین رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے 3 منٹ کے اندر آپ کے حالات بدلتے ہیں۔ آج رات کا یہ عمل آپ کی زندگی بدلنے والا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا تمام چیزیں باری باری سمجھاؤں گا، لیکن خدا کا واسطہ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو یہاں سے وہاں نہ کرنا۔ اگر آپ نے کوئی اہم حصہ، کوئی ضروری بات مس کر دی تو پھر ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ دیکھو، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا رات کو تنہائی میں بیٹھ کے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر کے جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے، اللہ کے نیک بندے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے، پھر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھ کے آخر میں ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری، بے اولادی کا ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ جناب علی، میں نے تو زندگی میں یا اللہ یا محمد کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہے، لیکن میرے حالات تو نہیں بدلے۔ دیکھیں میرے دوستو، جب بندہ ٹوٹ جاتا ہے نا، جب رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جب دل غموں سے بوجھل ہو جاتا ہے، تب زبان سے نکلنے والے 2 پاکیزہ نام دل میں نئی امید جگاتے ہیں۔ یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ یعنی اے رب جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، وہی ہے جو خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، بے آسروں کو، بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے اور اپنے فضل سے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یا محمد
मोहब्बत और ताजीम के इजहार के तौर पे नबी पाक को पुकारने का अंदाज है। यानी ए अल्लाह के महबूब रसूल, मुसलमान की असल दुआ और फरियाद अल्लाह ही से होती है और रसूल अकरम से मोहब्बत करना यानी कि ईमान का हिस्सा है। जब दिल हजूर की मोहब्बत से रोशन होता है ना, तो जिंदगी में उम्मीद, सुकून और अताअत की रोशनी उतरती है। जब जबान पर या अल्लाह आता है तो दिल अपने रब के सामने झुक जाता है, और जब मोहब्बत से या मुहम्मद कहा जाता है ना, तो दिल में दुरूद पाक और इश्क रसूल और सुन्नत नबवी की खुशबू फैल जाती है। याद रखें, रिज्क सिर्फ माल का नाम नहीं, सेहत भी रिज्क है, औलाद भी रिज्क है, इज्जत भी रिज्क है, सुकून भी रिज्क है, और ईमान सबसे बड़ा यानी कि रिज्क है। कुरान हमें यकीन दिलाता है कि अल्लाह ही बेहतरीन रिज्क देने वाला है, और रसूल अकरम ने हमें सिखाया कि सच्ची तौबा, तकवा, मेहनत, दुआ और अल्लाह पे भरोसा इंसान की जिंदगी में बरकत का सबब बनते हैं। आइए आज अपने दिल को इन मुबारक दो निस्बतों से आबाद करें। हर सांस में अपने रब को याद करें, अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजें, और यकीन रखें कि अल्लाह ताला अपने फजल से दिलों को सुकून, घरों को बरकत और जिंदगियों को खैर से भर देता है। या अल्लाह हमें हलाल, पाकीज़ा और बाबरकत रिज़्क अता फरमा, और हमारे दिलों को अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत, इनकी सुन्नत की पैरवी और अपने जिक्र की मठास से हमेशा जिंदा रख। देखिए मेरे दोस्तों, सिर्फ 4 चीजें हैं, 5वीं चीज नहीं है। पहले आपने या अल्लाहु या मुहम्मद को एक खुफिया जुमले के साथ पढ़ना है, फिर आपने सूरह इखलास को पढ़ना है, फिर आपने सूरह कौसर के साथ बिस्मिल्लाह को शामिल करना है, और इसके बाद एक ऐसी तस्बीह जो इंशाअल्लाह आज पढ़ते ही गुर्बत, गरीबी, बीमारी, लाचारी, रिश्तों की बंदिश, हर चीज खत्म हो जाएगी। जो लोग कहते हैं ना कि सूरह कौसर पढ़ पढ़ के थक गए हैं, दोस्तों मेरी बहनों, आज तुझे तेरी माँ की कसम है, सिर्फ 20 से 30 सेकंड और पूरे अमल को पढ़ने में लगते हैं। पढ़ना रात के किसी भी पहर है, यानी कि अपने घर में है, दफ्तर में है, ऑफिस में है, मस्जिद में है, मदरसे में है। पहला सूरह इखलास को एक खास तरतीब से पढ़ें, फिर या अल्लाहु या मुहम्मद को पढ़ें, फिर आखिर में वही बैठे बैठे सूरह कौसर और बिस्मिल्लाह का ऐसा जादुई अमल पढ़ें जो आपकी गुर्बत और गरीबी की चीखें निकाल देगा। यानी कि आप में से कोई अगर बहन भाई ये कहता है ना कि मैंने हर तस्बीह पढ़ ली है, मैंने हर वजीफा पढ़ लिया है, लेकिन मेरी गरीबी खत्म नहीं होती, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे दोस्तों, सिर्फ 3 बार पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मोर्जा होगा ना, सारी दुनिया देखेगी। मैं अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैंने एक बहन को, यानी कि मैंने यूं तो 5 से 7 हजार बहन भाइयों को अमल दिया, लेकिन एक बहन की जब मुझे कॉल आई थी ना, यकीन करें वो रो रही थी। वो कहती है मैं छत पे खड़ी हूँ और मैं छत से कूदने लगी हूँ, मौलवी साहब मैं बिल्कुल बेजार हो चुकी हूँ, और मैं आपको बिल्कुल अल्लाह पाक की कसम सच्ची बात करने लगा हूँ। मैंने इस औरत से बात की, वो कहती है मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे पे कर्जा है, मैं शदीद मुश्किलों में हूँ, 3 दिन से बच्चे भूखे हैं। मैंने कहा बीबी अल्लाह पे यकीन रखो, सिर्फ 3 बार पढ़ लो, अगर तुम्हारे हालात ना बदले तो फिर मुझे कहना, क्योंकि मुझे इस अमल पे इतना यकीन है। मैंने इस अमल को 3 साल पहले हासिल किया, और हर रात मैं इस वजीफे को पढ़े बगैर नहीं सोता। मैंने जब पहली बार मेरे दोस्तों ये अमल पढ़ा ना, पहले ही दिन अल्लाह पाक ने 2 लाख का इंतजाम कर दिया। तो मेरे भाइयों, फिर मैंने दूसरे दिन भी इस अमल को पढ़ा, आप यकीन करें मुझे 50 लाख मिले, यानी कि मैं हर रात ये अमल पढ़ता हूँ। अल्लाह ने मुझे मेरे दोस्तों बहुत सारा नवाजा है, ये झूठी बात नहीं है, ये अल्लाह की करम नवाजी है। और देखें, और बंदा जब एक रात पढ़ता है ना, तो पूरा साल अल्लाह की गैबी दौलत की बारिश इसके ऊपर बरसती है। यानी पढ़ने वाला अगर मांगने वाला हो तो अल्लाह पाक इसे बांटने वाला बना देते हैं। वो औरत देख ले, इस औरत ने मुझे छत पे खड़े होकर मरते मरते मुझसे राब्ता किया, मुझे कहने लगी कि मैं मरने लगी हूँ, मेरा कोई जरिया आमदन नहीं है। इस औरत ने ये अमल पढ़ा, इसका अपना रिश्तेदार गेट पे खड़ा हुआ, मैंने तो फोन रख दिया। अब इसने मुझे थोड़ी देर बाद फोन किया और वो कहती है कि मेरे पास आपके लिए अल्फाज नहीं है। वो कहती है मेरा अपना रिश्तेदार मेरी 3 लाख रुपए की मदद कर गया। मैंने कहा बीबी ये वो अमल है कि लोग दरवाजा बजा बजा के पैसे देके जाते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों, जो भी इस अमल को पढ़ेगा ना, वो खाली नहीं रहेगा, वो सारी जिंदगी दौलत में खेलेगा। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास पैसे रखने की जगह है ना, तो ही ये वजीफा पढ़ना। अब करना क्या है, अब सबसे पहले नंबर पर देखो, सबसे पहली चीज समझ लो, पहला वजीफा बताने लगा हूँ, एक एक जुमला मेरे दोस्तों स्किप करने की गुंजाइश नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? अगर एक लफ्ज भी काट दिया, आगे बढ़ गए तो फिर कुछ भी ना मिलेगा। सिर्फ 30 सेकंड में ये पूरा अमल पढ़ लोगे। पढ़ना रात के वक्त है। देखो मैं बीमार था, इस अमल ने मेरी बीमारी को दूर कर दिया, कर्जे माफ करवा दिए, मेरे बंद कारोबार चल पड़े, मेरी जो मुश्किलात थी ना, इस अमल को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से जो भी मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। खुदा पाक की कसम मिलता है मेरे दोस्तों, ये कोई झूठी बात नहीं है। इसी तरह दोस्तों, मैंने 9000 बहन भाइयों पे ये अमल आजमाया है। सूरह इखलास हमने अपनी जिंदगी में हजारों नहीं लाखों बार पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं आपको अभी इसी वक्त जो सूरह इखलास के साथ जो तरतीब बताऊंगा ना, देखें
سورہ اخلاص تو بچہ بچہ پڑھتا ہے، بچے بچے نے سورہ اخلاص پڑھی ہے۔ اب آپ خود بھی کہیں گے بھائی ہم نے تو سورہ اخلاص یا اللہ یا محمد سورہ کوثر تو بہت بار پڑھی ہوئی ہے، لیکن میرے دوستو دیکھیں اس عمل میں 3 چیزوں کے ساتھ ایک خاص خفیہ لفظ شامل کرنا ہے جو اس عمل کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، جو کہ یعنی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ اللہ والو خدا کا واسطہ سن لو میری غریب بہنوں، اگر اس ویڈیو پہ آ گئی ہو نا تو آج رات کسی بھی حال میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کتنی بھی آپ کی مجبوری ہو، کتنی بھی ٹک ٹاک میں دنیا داری میں اگر لگے ہوئے ہو نا، لیکن اگر یہ عمل چھوڑ دیا میرے دوستو تو میری نظر میں میرے دوستو آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ آپ کو اگر اپنے گھر میں اپنے حالات سے اپنی غریبی سے محبت ہے میرے دوستو تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دیکھیں اگر کچھ پانا ہے نا تو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے دوستو آپ پہلے وظیفے کو بڑی توجہ سے دیکھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی سورہ اخلاص قرآن مجید کی 112ویں سورت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس سورت کا ترجمہ ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ اللہ الصمد لفظ میرے دوستو علماء فرماتے ہیں اللہ الصمد وہ ہے جس کی طرف ہر ضرورت میں رجوع کیا جائے، یعنی جب رزق بند ہو، کاروبار رک جائے، گھر میں تنگی ہو، دل میں پریشانیاں ہو تو جس دروازے پہ دستک دو وہی دروازہ کھولتا ہے۔ ایک صحابی تھے نا، وہ ہر نماز میں اس سورت کو لازمی پڑھتے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہر رکعت میں یہی سورت پڑھتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کیوں پڑھتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ اس میں اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے اور میں اپنے رب کی صفت سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اس سے خوشخبری دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ دوستو جس بندے سے اللہ محبت کرے کیا اس کے رزق میں برکت نہیں آئے گی؟ کیا اس کے دروازے بند رہیں گے؟ کیا وہ غریب رہے گا؟ کیا وہ آج میرے دوستو دکھ تکلیف پریشانی میں رہے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا میرے دوستو، یہ میں مان نہیں سکتا۔ میرا پوری دنیا کو چیلنج ہے صرف 3 منٹ میں بڑے سے بڑا قرضہ دور۔ آج رات تمہاری غربت اور غریبی کی انشاءاللہ آخری رات ہوگی۔ دوستو کوئی دکھ تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ میرے دوستو یاد رکھنا رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق میں شامل ہے سکون، عزت، محبت، صحت اور غیر متوقع آسانیاں جو اچانک نصیب ہو جائیں۔ جب بندہ اللہ الصمد کو مان لیتا ہے نا تو دوستو وہ مخلوق سے امید ہٹا کے خالق سے جوڑ لیتا ہے۔ اور یاد رکھو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ تو جب تم سورہ اخلاص پڑھتے ہو نا تو تم اعلان کرتے ہو کہ میرا رب ایک ہے، میرا رازق ایک ہے، میرا سہارا ایک ہے۔ صحابہ کرام کا یقین ایسا تھا کہ وہ مادی اسباب سے زیادہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھو، گھر میں کچھ بھی نہ تھا مگر یقین کامل تھا، کیونکہ جب دل اس رب سے جڑ جائے نا تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ میرے دوستو سورہ اخلاص اصل میں اعلان ہے یا اللہ مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، بس تو کافی ہے۔ اور جب بندہ یہ کہہ دے اللہ فرماتا ہے اگر میں کافی ہوں تو میں ہی سب کچھ دے کر رہوں گا۔ دوستو تم جو رزق، برکت، کامیابی، عزت، گھر، سکون سب یعنی کہ مانگتے ہو نا، اس کا راز صرف مانگنے میں نہیں بلکہ یقین میں ہے۔ تو سورہ اخلاص صرف تمہیں یقین نہیں دیتی، تمہیں حوصلہ بھی دیتی ہے۔ کوئی تمہاری قسمت چرا نہیں سکتا، کوئی تمہیں نقصان دے نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو دوستو اگر تم چاہتے ہو نا تمہارے گھر میں برکت اترے، اگر تم چاہتے ہو قرض ختم ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو قسمت پلٹے، تو اپنے دل کو اللہ سے جوڑو۔ وہ رب جس کے دروازے پہ کائنات جھکتی ہے وہ تمہیں خالی نہیں چھوڑے گا۔ میرے دوستو دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں سورہ اخلاص کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میری غریب دوست بہن بھائی اب آپ کہتے ہیں نا کہ جناب ہم سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، تو آج رات کو سب سے پہلے آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے سب سے پہلا کام میرے دوستو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے دوستو پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کے نا آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے سورہ اخلاص یعنی یا اللہ یا محمد، اور پھر آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے، اور اس طرح آپ نے سورہ اخلاص کے ساتھ بھی ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ نے خاص ترتیب سے پڑھنی ہے جو آج سے پہلے نہ آپ نے کبھی زندگی میں پڑھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ دیکھیں میں آج پوری دنیا کے تمام غریبوں کو، تمام بے روزگاروں کو، بیماروں کو، تمام بے اولادوں کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ اس جیسی تسبیح، اس جیسا وظیفہ تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ اب آپ نے رات کے وقت اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں کہیں بھی بیٹھ جائیں نا، دیکھیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے درود پڑھیں عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ اور یاد رکھیے گا عمل تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں۔ دیکھیں
آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک چلا رہے ہوتے ہیں، دنیا داری میں، دوستی یاری میں، اور ساتھ میں دوستوں وظیفے پڑھتے ہیں۔ اللہ والوں اس طرح وظیفے اثر نہیں کرتے۔ جب بھی عمل کرو نا، اللہ کی ذات پہ یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، کیونکہ جتنا زیادہ میرے دوستوں یقین ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ 7 سے 8 ہزار بندے مالدار ہوئے، 1 2 50 بندوں کی بات نہیں۔ میں نے اپنی غربت، غریبی، لاچاری کو دور کیا ہے۔ خود بھی اس عمل کو پڑھ کے یہ عمل ارجنٹ بیسس پہ کام کرتا ہے، یعنی کہ عمل کو پڑھو اور یہاں دولت کی بارش ہو جاتی ہے، یہاں عمل پڑھو یہاں بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں جڑ سے دور ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے دیکھیں۔ آپ نے رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کے جیسے ہی میرے دوستوں درود شریف پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دیکھیں سورہ اخلاص اس طریقے سے آپ نے ہزاروں لاکھوں بار پڑھی ہوگی، لیکن آج آپ نے سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کے بعد اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے۔ وہ نام جانتے ہیں کون سا ہے؟ اور جب سورہ اخلاص پڑھتے ہی آپ لوگ اس نام کو 3 بار پڑھیں گے نا، صرف 3 بار۔ اس سمے میں سورہ اخلاص صرف 1 بار پڑھنی ہے، اور اس کے فوراً بعد 3 بار اللہ پاک کا وہ نام پڑھنا ہے جو سورہ اخلاص کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا اور رزق کے بند دروازے کھولے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے کبھی بھی، ہم نے 1 لاکھ کا بھی منہ نہیں دیکھا، آج وہ لوگ لاکھوں نہیں، انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی کروڑوں کے مالک بنیں گے۔ لوگ تم سے پوچھیں گے کہ بیٹا تم نے ایسا کیا پڑھ لیا ہے کہ ایک دم سے تیری زندگی میں اتنا سکون، اتنا پیسہ آ گیا؟ کل تک تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن اچانک تیری زندگی میں اتنی خوشیاں، اتنی تبدیلیاں کہاں سے آ گئی؟ لوگ خدا کا واسطہ دے کے وظیفہ پوچھیں گے۔ یہی اس عمل کی طاقت ہے میرے دوستو۔ اس عمل میں آپ نے سورہ کوثر، سورہ اخلاص کا وظیفہ صرف 1 بار پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھ لینا تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ جو پڑھنا ہے نا، اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، یعنی آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس نام کو پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، یعنی آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ لی، پھر اس کے بعد نا آپ نے اسی سورت کا ایک لفظ اللہ الصمد کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میرے بھائیو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد کا، جسے آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ بھی ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ غربت کی چیخیں نکل جائیں گی، بیماریاں جو ہیں نا وہ گھر سے بھاگ جائیں گی۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ نا یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح وہ لفظ ہے جس کی قسم میرے رب نے کھائی۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جو بندہ بھی یا فتاح پڑھ کے مجھے یاد کرے گا، مجھ سے مانگے گا نا، میں اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ تو میرے بھائیو آپ نے جو ہے نا دوسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد یا فتاح، ان تینوں کو ملا کے پڑھیں گے نا تو 1 شمار ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے اس نام کو یا اللہ یا محمد یا فتاح، اس نام کو میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے جو ہے نا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا محمد یا فتاح ملا کے پڑھا تو 1 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا محمد یا فتاح ملا کے پڑھا تو 2 مرتبہ ہو گیا، یا اللہ یا محمد یا فتاح ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے میرے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے نا ان ناموں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو تو ویسے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، کیا آج تک آپ نے اس ترتیب سے کوئی عمل پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نا۔ اب آخری وظیفہ سن لیں اور اپنی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری کو 3 منٹ میں دور کریں۔ دیکھیں میں نے کسی لالچ کے بغیر یہ ویڈیو بنائی ہے، میں نے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آج تم نے یہ ویڈیو نہ دیکھی اور یہ موقع ضائع کر دیا میرے دوستو، تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کب تک در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ اب آخر میں آپ نے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ جادوئی عمل سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے، جسے صرف 3 بار پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آپ نے رات کے وقت پہلا وظیفہ سورہ اخلاص کا درود شریف پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے جو میں نے ترتیب بتائی، پہلا وظیفہ پڑھ لیا بتائے ہوئے جملے، بتائی ہوئی ترتیب سے، پھر یا اللہ یا محمد کے ساتھ جو میں نے آپ کو جملہ بتایا ہے، جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، اس وظیفے کو ملا کے آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2 چیزیں آپ نے جیسے ہی پڑھ لینا، تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف 1 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد
آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینکل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے اس عمل میں نا صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور جیسے ہی سورہ کوثر آپ لوگ ایک بار پڑھ لینا تو آخر میں آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام 3 بار صرف پڑھنا ہے جو آپ سے ہمیشہ چھپایا گیا۔ آج اپنے جگر کا وہ ٹکڑا، اپنے دل کی وہ تسبیح دوں گا جسے رات کو پڑھتے ہی انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ ایک بار عمل پڑھنے میں نا صرف 30 سیکنڈ لگتے ہیں، اگر 30 سیکنڈ پڑھنے سے کھویا ہوا نصیب واپس لوٹ آئے، بیماری دور، قرضے دور، غریبی دور، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کے پیسے دے جائیں، اتنا ملے گا کہ آپ کہو گے اے میرے مولا بس کر دے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں کٹھی پڑھنی ہیں۔ دیکھیں بس میں نے ایک آپ سے التجا کرنی ہے، ایک گزارش کرنی ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، دل سے لائک کریں۔ اگر یا اللہ یا محمد سے محبت ہے کمنٹس میں یا اللہ یا محمد لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے۔ میرے غریبوں، آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والا، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا اس عمل کا پہلا وظیفہ جو میں نے فل ترتیب تعداد طریقے کے ساتھ آپ کو سورہ اخلاص کا بتایا، آپ نے پڑھ لیا، جس جملے کے ساتھ جس تعداد میں نے سمجھایا پڑھ لیا۔ پھر یا اللہ یا محمد کو جو میں نے آپ کو نام بتایا اس کے ساتھ ملا کے آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اب ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ایک بار سورہ کوثر کو جیسے ہی پڑھ لینا تو فوری طور پہ آخر میں اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی مانگنے والے بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ میرے دوستو جانتے ہیں یہ نام کون سا ہے؟ یہ نام میرے دوستو ہے اللہ پاک کا ایک ایسا جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کرنے والے۔ وہ نام ہے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات۔ اللہ پاک کے اس نام کو صرف 3 بار پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھ کے مانگے۔ صرف یہ تمام چیزیں کٹھی اگر آپ نے بتائی ہوئی ترتیب، بتائے ہوئے طریقے سے ویڈیو کو کاٹے بغیر اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لیں تو یقین کریں آپ کے بیڑے ایسے پار ہوں گے کہ 3 منٹ بعد ذاتی مکان بھی ملے گا، قرضے بھی دور، بیماری دور، پریشانی دور، اور اتنا ملے گا نا کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ 3 منٹ میں ظالم شور قدموں میں، روٹھا محبوب قدموں میں، دکانیں چل پڑیں گی، دشمنی ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی مشکل پریشانی 3 منٹ میں دور ہوگی۔ لیکن عمل کو، ویڈیو کو دیکھ کے اچھی طرح پڑھیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔